سانس کے والے سے یہ مربع بانس ہے، لوگ اکثر اسے قد میں ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ سانس کے لیے اتنی اچھی چیز ہے، انرجی کے لیے، پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے، کمزوری کے لیے، نکاہت کے لیے، لیکن اور یہ ٹیسٹ بھی بڑا ہوتا ہے۔ لیکن سر سانس اگر میں نے ایک اور کھا لیا تو اس کے بعد پھر آپ مجھے یوں دیکھیں گے، ویسے ہی آپ یوں دیکھ رہے ہیں، کھا لوں قد بھی بڑھ جائے گا، اور میں نہیں رکتی، میرا قد بڑھے جا رہا ہے۔ اچھا اس کا نا یہ سانس کے مریضوں کے لیے سونا ہے، ایسے بزرگ جن کو سانس کا ایشو ہے وہ یہ ضرور کھائیں۔ تو بہت مزے کیا جی کھا جاؤں پوری، کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ کچھ نہیں، کوئی نقصان نہیں اس کا، واو اس میں میٹھا بھی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ نہیں اس کے بعد آپ نے نا یہاں پہ بات کی تھی گلے میں درد، انفیکشن، اس کی وجہ سے کھانسی کا ہو جانا، اس کے لیے بڑا بہترین قسم کا نسخہ ہے، کیونکہ جب گلے کی انفیکشن ختم ہوگی انشاءاللہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے لینی ہے سونف، اوکے، اس کو بادیان بھی کہتے ہیں، اچھی والی لینی ہے، ایک ہوتی ہے رنگی ہوتی ہے، صاف نہیں ہوتی، آپ نے دیکھا نا لگی نہ ہو، صاف ستھری ہو تو یہ کلر بے شک اتنا اچھا نہ ہو، لیکن یہ سونف اچھی والی لے لیں 50 گرام۔ پھر یہ لینی ہے ملٹھی، عام مشہور چیز ہے، لوگ گلے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لنگز کے لیے استعمال پان میں کرتے بھی کھاتے ہیں، ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی لے لینی ہے 50 گرام۔ اس کے بعد یہ ہلدی جو ہے اچھی والی 1 نمبر، اتنا کمال کا رزلٹ ہے، اب تو یہ دنیا مانتی ہے، سائنس مانتی ہے، اس سے اچھی انفیکشن کے لیے دوائی ہے ہی نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کا گلا درد کر رہا ہے نا، یا گلے میں انفیکشن ہے، آپ کے گھر میں ہلدی پڑی ہے، فوری طور پہ شہد میں ملا کے چوس لیں، فوری طور پہ آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا، فوری طور پہ۔ اور اگر آپ کو درد ہو رہی ہے جسم میں، اگر آپ کا گلا درد ہو رہا ہے، انفیکشن ہے، بولا بھی نہیں جا رہا، تو آپ اس کو ہلدی کو لیں، شہد میں ملا کے چوسنا شروع کر دیں، فوری طور پہ گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ چوسنا کیسے شروع کریں؟ اچھا ہلدی کو شہد میں ملائیں گے نا، شہد آپ چمچ میں ڈال کے منہ میں ڈالا، تھوڑا سا اسے چوس لیں، نگل لیں، ٹھیک ہو جائے گا، مطلب منہ میں رکھ کے تھوڑا شیرہ لیں۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر کسی کے جسم میں درد ہے، یہی ہلدی، انفیکشن پوری باڈی میں کہیں بھی ہے، دودھ کے اندر ڈال کے اس میں شہد ملا کے پی لیں، فوری طور پہ درد رک جائے گی۔ سر یہ تو میں روز پیتی ہوں۔ اچھا اندازہ کریں کتنا اس کا فائدہ کہ آپ بھی استعمال کرتی ہیں۔ اچھا یہ تینوں چیزیں، اتنا پیارا نسخہ ہے، یہ نزلہ، زکام، کھانسی اور اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ انفیکشن، کتنی چیزوں پہ ایک ہی نسخہ۔ تو جب گلا ٹھیک ہے، نزلہ زکام ٹھیک ہے، تو کھانسی ایسے میں آٹومیٹکلی چلی جائے گی۔ یہ شاید آپ نے مجھے دیا بھی تھا کہ کوئی ایک نسخہ کسی جی انفیکشن کے لیے، آنتوں کی انفیکشن کے لیے، جب آپ کو کسی کا اسٹمک خراب ہو جائے، کوئی ایسی چیز اس نے کھا لی ہے جس کی وجہ سے موشن لگ جائیں، پیچش لگ جائیں، تو اس کے لیے بڑی بہترین چیز ہے، آنتوں میں انفیکشن ختم کرتی ہے، اور یہ انفلیمیشن کے لیے بہترین چیز ہے۔ اور ساتھ میں نے آپ کو بتایا دیکھیں کتنے فائدے ہیں ایک ہی چیز کے، تو اس کا بہترین، اور پھر اس کا سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے، ملٹھی ویسے گلے کے لیے بھی اچھی ہے، تو یہ جو ہے یہ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے بچوں کی کھانسی، گلے خراب ہونے کی وجہ سے نزلہ زکام کھانسی بہترین علاج ہے، اور پہلی خوراک سے۔ حکیم فرحان صاحب کے کچھ نسخے مجھے یاد بھی ہو گئے، کافی ان سے میں لے کے جاتی ہوتی ہوں۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں، پھر میں ان سے نا جوشاندہ پوچھوں گی۔ ہم تو بازاری پیکٹ لا کے تو جوشاندہ پانی میں گول کے تو پی رہے ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ہمیں افادہ نہیں ہو رہا، مزہ نہیں آ رہا، یا 2 منٹ کے لیے کوئی بھی ہم گرم چیز پی لیں گے اتنا ہی فائدہ دے گی جتنا ہے بازاری جوشاندہ۔ ہم نے صحیح اصل جوشاندہ آج آپ کو سکھانا ہے اور آپ نے سیکھنا ہے۔ ٹیک اے بریک۔ بلغم ریشہ، بہت زیادہ ایسے پیشنٹ آتے ہیں بیچارے بزرگ جو ہے رات کو سو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ہر ٹائم بلغم ریشہ، ہر ٹائم بلغم ریشہ، بچے ہیں بلغم ریشہ تھوڑی دیر بعد آ گیا، نیبولائز کروانا پڑتا ہے، تو ان کے لیے ایسا نسخہ بتانے لگا ہوں، اگر وہ استعمال کیا جائے تو بلغم ریشہ جہاں پہ بھی جسم میں ہوگا، خصوصاً لنگز جو ہیں رگ سے کہہ رہے ہیں وہ نکال دے گا۔ اتنا کمال کا نسخہ ہے، اور سادہ سمپل چیز، ایک ہی چیز، کتنا زبردست نسخہ ہے۔ یہ ہے جی، اس کو پپلی بھی کہا جاتا ہے، اس کو مگاں بھی کہا جاتا ہے، لمبی مرچ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فلفل دراز بھی کہا جاتا ہے، تو یہ عام پنسار سٹور سے مل جاتی ہیں۔ آپ اس کو لے لیں 20 گرام، اور کوئی 1 پاؤ دودھ لے لیں، اس میں اس کو پکانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ دودھ بالکل جل جائے، دودھ تازہ ہونا چاہیے؟ ہاں جی، ڈبے والا دودھ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی کیمیکل والا، فریش دودھ ہو۔ اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پکانا ہے، جب یہ اس میں نا وہ دودھ خشک ہو جائے نا، پھر آپ نے یہ اس کو نکال کے اس کو پاؤڈر کر کے رکھ لیں۔ اب آپ نے شہد میں ملا کے نا تھوڑا سا بچے کو چٹانا ہے، بڑا ہے تو چمچ کا چوتھائی سا چٹا دیں، یقین کریں اتنا اچھا رزلٹ ہے کہ آج تک ایسا نسخہ نہیں ہے جو اتنی جلدی بلغم کو نکالے اور بہترین طریقے سے نکالے،
اور سائڈ افیکٹ بھی نہ ہو اور سادہ بھی ہو. بڑا آسان ہے. اور میری بات سنیں, یہ کتنے دن کرنا ہے؟ جو بھی نسخہ یہاں پہ بتاتے ہیں اس کو آپ ہفتہ 2 ہفتے استعمال کریں, اس سے آپ کی مرض ختم ہو جائے گی. اگر مرض ختم نہ ہو, اس کا مطلب وہ مرض آپ کا زیادہ ہے, تو آپ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ, یا آپ وہاں پہ کوئی بھی مستند اچھا طبیب ہے, کوئی اچھا ہاسپٹل ہے, تو وہاں پہ چیک اپ کروا سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی نسخہ سردی گرمی استعمال کری جا رہے ہیں, آپ کو فرق نہیں پڑ رہا, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا چیک اپ کروا لیں. اور یہ کھانسی ایسی بیماری اس کی وجہ سے آگے جا کے ٹی بی ہو جاتی ہے, اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو ٹی بی ہو جائے. اگر آپ کی مسلسل کھانسی نہیں رک رہی تو آپ اپنا بلغم کا ٹیسٹ کروائیں, اور ٹیسٹ کروا کے اس کا علاج کروائیں. فرحان بھائی, ویسے ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آتی, جب کھانسی شروع ہوتی ہے نا تو ہمیں یہ تو ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم نے ڈاکٹر کو یا حکیم کو دکھانا کب ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر ڈھونڈو, اچھا وہ بھی نہیں ملتا, حکیم ڈھونڈو, اس وقت وہ بھی اچھا نہیں ملتا, بس ہم خاص رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ پہلے بتا دیں کہ ہمیں کب دکھانا ہے. اگر آپ کی کھانسی ہفتے سے زیادہ ہو جائے تو پھر آپ کو کسی اچھے طبیب یا ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. لیکن ہماری عوام کوشش کرتی ہے, ٹوٹکوں کے اوپر انحصار کرتی ہے. ہر چیز کے ساتھ ٹوٹکوں کے ساتھ میرے پاس بڑے پیشنٹ اب آتے ہیں جو ٹوٹکے استعمال کر کے بیمار ہو جاتے ہیں, پھر آتے ہیں دوائی لینے کے لیے. تو برائے کرم جو بھی چیز آپ استعمال کرنا چاہیں, ہم جو نسخے بتاتے ہیں, میں تو اپنے نسخوں کے والے سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر کے پہلے پوچھیں, اپنی رپورٹ سینڈ کریں, پھر اس کو استعمال کر لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو سمجھ آئی نہیں ہے تو آپ استعمال کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے کھا لیا, اب آپ کا قد اور بڑھ جانا ہے, بڑھ جائے گا. اچھا سر پھر ہمیں آہستہ آہستہ اس کے بارے میں بتائیں, جو بچوں کو اس طرح کے انفیکشن والی کھانسی لگ جاتی ہے, جس میں کھٹا کھا رہے ہیں, چورن کھا رہے ہیں, کلفیاں کھا رہے ہیں, باہر کی جلیبیاں, پاپڑے, ایسی چیزیں شیرے والی, تو پھر یا مٹھائیاں بھی کچھ کھا کے کھانسی لگتی ہے, تو پھر کون سی؟ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں جو بہت زیادہ کھانسی, جس کو ہم کالی کھانسی کہتے ہیں, جو خطرناک ہے, اس کا نسخہ بتاتا ہوں. ساتھ ہی یہ صرف اس کا ہی نہیں ہے, جن کو سانس کی تنگی یعنی کہ دمہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, سانس رک کے آتا ہے, ان کے لیے بھی اس کا رزلٹ بڑا اچھا ہے. اس کے لیے یہ پنسار سٹور سے یہ مل جاتی ہے کاکڑا سنگی. اچھا, اس کو کاکڑا سنگی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سمپل سی چیز, ایک سادہ چیز لینی ہے, اس کا فائن پاؤڈر کر لینا ہے. اس کو پہلے صاف کرنا ہے, صاف کر کے فائن پاؤڈر کر لیں, دھو کے صاف کرنا ہے, دھو کے خشک کر لیں, دھو کے خشک کر لیں زیادہ اچھا ہے. نہیں تو ویسے بھی آپ اچھی طرح اس کو مٹی وغیرہ لگی ہو, صاف کر کے اس کا فائن پاؤڈر کر لیں, اور شہد میں ملا کے, اگر بچہ ہے تو بالکل چٹکی کے ساتھ چٹا دیں, اگر بڑا ہے تو تھوڑی سی مقدار زیادہ کر دیں, چمچ کا چوتھائی سا کھا لیں. الحمدللہ پہلی خوراک سے رزلٹ ہے, یہ نہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر بعد میں. اچھا سر, کچھ لوگ کہتے ہیں کھانسی میں شہد کو چمچ میں رکھے نا تو پہلے آگ پہ گرم کر لو, پتلا کر لو, پھر اس کے اندر جو سفوف یا کوئی پاؤڈر یا اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں کھانسی میں؟ ایسے ہی آپ اس کو شہد کے اندر شامل کر کے. اچھا, شہد کی تاثیر گرم ہوتی ہے, اگر اسے ٹھنڈے پانی یا ٹھنڈے دودھ میں ملا لیا جائے تو پھر اس کی تاثیر سرد میں چلی جاتی ہے. ادروائز وہ ویسے کھائیں گے تو وہ گرم ہی رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں ملا کے اگر شامل کر کے دیا جائے تو کھانسی کا بہترین علاج ہے. صبح شام, صبح شام, ہاں جی, صبح شام, دن میں 3 دفعہ بھی چلا سکتے ہیں. اگر اس کے ساتھ یہ کالی مرچ اٹیچ کر دی جائے تو پھر اس کا رزلٹ اور دوبالا ہو جاتا ہے.